بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں شراب، جوئے سے متعلق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق بیان کیا گیا تھا۔ یہ آیت نمبر 221 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً مسلمان باندی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو بھلی معلوم ہو، اور نکاح نہ کرو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور وہ بلاتے ہیں، اولئک یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں جہنم کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ اپنے حکم سے، اور بتاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بتاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کر سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً مسلمان باندی بہتر ہیں مشرک عورت سے اگرچہ وہ تم کو بھلی معلوم ہو، اور نکاح نہ کرو مشرکین سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً مسلمان غلام بہتر ہیں مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے۔ وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اپنے حکم سے، اور بتاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیے اس آیت سے متعلق بیان القرآن میں مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو قوم اپنی وضع اور طرز کے لحاظ سے اہل کتاب سمجھے جاتے ہوں لیکن عقائد کی تحقیق کرنے سے اہل کتاب ثابت نہ ہوں تو نکاح جائز نہیں۔ بیان القرآن میں مسئلہ وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ جو قوم اپنی وضع اور طرز کے لحاظ سے اہل کتاب سمجھے جاتے ہوں لیکن عقائد کی تحقیق کرنے سے اہل کتاب ثابت نہ ہوں تو نکاح جائز نہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل انگریز وہ قوم ہے، عام لوگ ان کو عیسائی سمجھتے ہیں، حالانکہ تحقیق کرنے سے ان کے بعض عقائد بالکل ملحدانہ ثابت ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو خدا کے قائل ہیں، نہ عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں، اور نہ انجیل سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آسمانی کتاب ہے۔ تو ایسے لوگ عیسائی نہیں، ایسے معاشرے میں جو عورت ہو اس سے نکاح درست نہیں۔
لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے یورپ کی عورتوں سے شادی یعنی نکاح وغیرہ کر لیتے ہیں، تو اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن عقائد اس کے کفر تک پہنچے ہوئے ہوں، اس سے مسلمان عورت کا نکاح کرنا درست نہیں، اور اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد خراب ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ اپنے مذہب سے ناواقف سائنس کے اثر سے اپنے عقائد کو خراب کر لیتے ہیں۔ اسی لیے لڑکی والوں کو یہ بات ضروری ہے کہ پیغام آنے کے وقت تحقیق کر لیا کریں، تب زبان دیں، اس سے پہلے زبان نہ دیں۔ اسی طرح جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن جب عقائد دیکھے جائیں تو اس کے عقائد کفر تک پہنچے ہوئے ہوں، اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں ہے، اور اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد خراب ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آج کل کے بہت سے آدمی اپنے مذہب سے ناواقف سائنس کے اثر سے اپنے عقائد خراب کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغام آنے کے وقت تحقیق کر لیا کریں، تب زبان دیں۔ دیکھیے آیت نمبر 221 سورہ بقرہ، آیت نمبر 221، مسلمان اور کافر کا آپسی نکاح ممنوع ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں مسلمان اور کافر کا آپسی نکاح ممنوع کیا گیا ہے کہ، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ اہم یہی ہے کہ مسلمان مردوں کا نکاح کافر عورتوں سے اور کافر مردوں کا نکاح مسلمان عورتوں سے جائز نہیں۔ وجہ اس کی یہ بتلائی قرآن کریم نے کہ کافر مرد اور عورتیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ازدواجی جو زندگی ہے، جو تعلقات ہیں، یہ محبت کو چاہتے ہیں، اور اس کے بغیر اصلی تعلقات کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اور مشرکین کے ساتھ اس قسم کے تعلقات کا لازمی اثر یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی کفر اور شرک کی طرف میلان پیدا ہو جائے، یا کفر اور شرک کی طرف میلان پیدا نہ ہو، صرف شرک سے نفرت ہی پیدا ہو جائے۔ شرک سے نفرت ان کے دلوں سے نکل جائے، اور اس کا انجام یہ بھی ہے کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور کفر اور شرک کا لازمی نتیجہ جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ انسان کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور صاف صاف اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو، تاکہ لوگوں کو نصیحت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرکین سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مشرکین سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً مسلمان باندی بہتر ہیں مشرک عورت سے، اگرچہ وہ تم کو بھلی معلوم ہو، اور نکاح نہ کرو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے، اگرچہ وہ تم کو بھلا معلوم ہو۔ وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے مغفرت اور جنت کی طرف، اور اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنے میں دشواری اور مشکلات پیدا نہ ہوں۔ یہاں پر چند باتیں غور کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس آیت میں دیکھیے لفظ مشرک سے اگر غیر مسلم مراد ہوں تو قرآن کی دوسری آیت کی بنا پر اہل کتاب کی غیر مسلم عورتیں اس حکم سے الگ ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ،
یہ پارہ نمبر 5 کے اندر آیت آئی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن مسلم عورتیں، اور پاک دامن وہ عورتیں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آیت میں لفظ مشرک سے غیر مسلم مراد ہوں تو قرآن کی دوسری آیت کی بنا پر اہل کتاب کی غیر مسلم عورتیں اس حکم سے الگ ہیں، دوسری چیز۔ اور اگر آیت میں خاص مشرک کے لفظ سے غیر مسلم مراد ہیں جو اہل کتاب نہیں، تو یہ آیت اپنی جگہ عام ہے تمام ان غیر مسلموں کو جو کسی پیغمبر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اگر آیت میں خاص مشرک کے لفظ سے غیر مسلم مراد ہیں تو اہل کتاب، تو یہ آیت اپنی جگہ عام ہوگی تمام ان غیر مسلموں کو جو کسی پیغمبر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھیے، اہل کتاب یہود اور نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت کا مطلب، کیونکہ پارہ نمبر 5 کی آیت میں جو دیا گیا ہے کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے بعض مفسرین نے کہ اگر نکاح کر لیا جائے تو نکاح درست ہو جائے گا اور اولاد ثابت النسل پیدا ہوگی، یعنی یہی نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہو بلکہ نکاح ہو جائے گا اور اولاد کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا۔ لیکن روایات اور حدیث اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ نکاح پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنے نکاح کے لیے دیندار نیک عورت تلاش کرنا چاہیے تاکہ خود اس کے لیے بھی دین میں مددگار ثابت ہوں اور اس کی اولاد کو بھی دیندار بننے کا موقع مل جائے۔ اور جب بددین مسلمان عورت سے نکاح پسند نہیں کیا گیا تو کسی غیر مسلم سے نکاح کیسے پسند کیا جا سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی ان کے زمانے میں دور خلافت میں کہ عراق اور شام کے مسلمانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، ایسی ہی شادیوں کی کثرت ہونے لگی ہے، یعنی عیسائیوں سے شادی کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر کے ان کو اہل کتاب عورت سے نکاح کرنے کو روک دیا اور اس بات پر توجہ دلائی کہ یہ ازدواجی رشتہ دیانتاً بھی مسلم گھرانوں کے لیے خرابی کا سبب ہے اور سیاسی لحاظ سے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس بات سے منع کر دیا تھا اور صحابہ اکرام میں سے کسی نے اس پر آبجیکشن نہیں اٹھایا تھا، کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیت میں جو اجازت دی گئی ہے وہ صرف اتنی اجازت دی گئی ہے کہ اگر نکاح ہو جائے تو نکاح صحیح ہوگا اور اولاد ثابت النسل ہوگی۔ اچھا، دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نگاہ تھی آئندہ آنے والے زمانے کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دیکھ کر یہ حکم جاری کیا تھا۔ دیکھیے، آج کل کے اہل کتاب یہود و نصارہ اور ان کے سیاسی مکر و فریب اور سیاسی شادیاں اور مسلم گھرانوں میں داخل ہو کر ان کو مائل کرنا اور ان کے راز حاصل کرنا وغیرہ، یہ سب عام باتیں ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس کا اقرار خود بعض عیسائی رائٹروں نے بھی کیا ہے اور ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میجر جرنیل اکبر
ہیں ان کی کتاب ہے حدیث دفاع، اس کی کچھ تفصیلات حوالوں کے ساتھ مذکور ہیں، ذکر کی گئی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کی دوربین نظریں ان واقعات کو دیکھ رہی تھیں، خصوصاً اس زمانے کے یورپ کے اکثر وہ لوگ جو عیسائی یا یہودی کہلائے جاتے ہیں اور مردم شماری کے رجسٹروں کے لحاظ سے ان کی قومیت عیسائی یا یہودی لکھی جاتی ہے۔ اگر ان کے حالات کی تحقیق کی جائے تو ان میں کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کو یہودیت اور عیسائیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ بالکل ملحد بے دین ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، نہ موسیٰ پر ایمان ہے، نہ توریت پر، نہ خدا پر، نہ آخرت پر۔ اب ظاہر ہے کہ نکاح کا حلال ہونا ایسے لوگوں کو شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو شامل نہیں، ان کی عورتوں سے نکاح قطعاً ناجائز ہے۔ یہ ہمیں کھانسی ہو رہی ہے، تھوڑا سا ختم کر دیں گے انشاءاللہ جلدی۔ اولئک یدعون الی النار، دیکھیں آیت کے اندر لفظ لایا گیا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تم کو جنت اور دوزخ کی طرف بلاتا ہے۔ تفہیم القرآن میں تفہیم القرآن میں یہ ہے کہ اصل وجہ اس حکم کی جو مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق نہ رکھنے میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیے عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق صرف ایک شہوانی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گہرا اخلاقی اور دلی تعلق ہے۔ مومن اور مشرک کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق ہو تو اس بات کا امکان ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرک شوہر یا بیوی پر اور اس کے خاندان اور آئندہ آنے والی نسل پر کفر اور شرک کے اثرات مرتب ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مشرک مرد اور عورت سے پورے نسل اور خاندان پر کفر اور شرک کے اثرات مرتب ہو جائیں۔ تو یہ ہے اصل وجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کی ممانعت میں بیان کی ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص صحیح معنوں میں مومن ہو، صحیح معنی کے اندر ایمان والا ہو، وہ صرف اپنی شہوانی جذبات کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے گھر، اس کے خاندان اور اس کے بالکل گھر ہی میں کافرانہ اور مشرکانہ طور طریقے اختیار کیے جائیں، کفر اور شرک کے خیالات پروان چڑھیں۔ ایک صحیح مومن کو یہ بات کبھی گوارا نہیں ہو سکتی، اور وہ خود بھی جان بوجھ کر اپنی زندگی کے کسی پہلو میں کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، ایسا اس کو پسند نہیں۔ اور اگر مان لیا جائے کہ ایک مومن کسی مشرک کے عشق میں مبتلا ہو جائے، تب بھی اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے دین اور نسل پر اپنے جذبات کو قربان کر دے۔ اگر کوئی بالفرض مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے ایک مومن کسی مشرک کے عشق میں مبتلا ہو جائے، تب بھی اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دین اور اپنی نسل پر، آئندہ جو آنے والی نسل ہے اس پر اپنے جذبات کو قربان کر دے۔ دیکھیے اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں جو اس وقت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک مسند عبد بن حمید کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے صرف حسن پر فریفتہ ہو کر ان سے نکاح نہ کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے صرف حسن پر فریفتہ ہو کر ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے کہ ان کا حسن انہیں مغرور کر دے، انہیں گھمنڈ کے اندر مبتلا کر دے،
اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں فرمایا عورتوں کے مال کے پیچھے ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے کہ مال انہیں سرکش بنا دے، نکاح کرو تو دینداری دیکھ کر کیا کرو، سیاہ فام باندھی بھی اگر دیندار ہو تو بہت افضل اور بہتر ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی ضعیف ہے، اس کے مقابلے میں وہ روایت بہت قوی ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب اور نسب، نمبر 3 جمال اور خوبصورتی، نمبر 4 دین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دینداری ڈھونڈو، تم دینداری ڈھونڈو، اگرچہ مال نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو، لیکن اگر دینداری ہے تو دینداری کو مقدم رکھا جائے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، نمبر 1 مال، نمبر 2 حسب نسب، نمبر 3 جمال اور خوبصورتی، نمبر 4 دین، تم دینداری ڈھونڈو۔ مسلم میں ہے، مسلم کی روایت میں ہے کہ دنیا ساری کی ساری ایک متاع ہے، دنیا ساری کی ساری ایک سامان ہے، دنیا کے متاع میں، دنیا کے سامان میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے، اس لیے جب نکاح کیا جائے تو دینداری کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس کھانسی آ رہی ہے، ورنہ ایک واقعہ اور آ رہا تھا ہمارے ذہن میں، بتلاتے ہیں ہم آپ کو۔ کھانسی زیادہ ہے، پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔